تو آج بھی کامیابی اور کامرانی قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کے اندر ہے۔ اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 8 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، سندن اور متنن۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خواب کے اندر اللہ کا دیدار ہوا، دیدار خداوندی ہوا، تو عرض کرتے ہیں الہ العالمین آپ کا قرب کس چیز سے زیادہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو میرے اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے امام احمد بن حنبل، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف اپنے آپ کو جھکا لو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے بن جاؤ، میرا قرب حاصل ہو جائے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی نعمت ہے، قرآن مجید ایک ایسی دولت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور مدینہ منورہ سے اپنی فوج کے ساتھ اور لاہو لشکر کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، چلتے چلتے ایک وادی کے اوپر رک گئے۔ اب پیچھے لوگ کھڑے ہیں، آپ رکے ہوئے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ تو قریب والے دوستوں نے عرض کی امیر المومنین خیریت تو ہے نا؟ دھوپ بہت سخت ہے، پیچھے مجمع کھڑا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے دوستو، میں اپنے وقت کو یاد کر کے دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ عمر کے ایک دور وہ تھا جب عمر ایمان نہیں لایا تھا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، قرآن سے دور تھا، تو میں اپنے باپ کے اونٹ لے کر ان جگہوں میں آیا کرتا، اور اونٹ جب شام کو واپس لے کر جاتا تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا اور کوستا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ خطاب مجھے کہتے کہ اے عمر تو دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہوگا، تیرے سے اونٹ نہیں چرائے جاتے؟ تو آپ نے فرمایا اعز اللہ تعالی بہذا الدین، حضور آئے، ہم نے حضور کے دامن کو پکڑا، قرآن کی تلاوت کی برکت حاصل کی، اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ آج اللہ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا دیا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے قرآن کی بارش فرمائی ہے۔ اتر کر ہیرا سے ایک سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، جس نے آ کر عرب کی ساری زمین ہلا دی۔ وہ مکہ المکرمہ کے تاجر حضرت ابو بکر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، قرآن کی بارش نے صدیق بنا دیا۔ حضرت عمر حضور کو شہید کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کے آئے، قرآن کی بارش نے عادل بنا دیا۔ مکہ کے تاجر حضرت عثمان میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، قرآن کی بارش نے ذی النورین بنا دیا۔ 6 سال کا کھیلتا ہوا ابو طالب کا بیٹا حضرت علی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، قرآن کی بارش نے حیدر کرار اور بہادری اور شجاعت کا امام بنا دیا۔ حضرت سلمان فارس سے آئے میرے محبوب کے قدموں میں، قرآن کی بارش نے خاندان نبوت کا فرد بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، قرآن کی بارش سمیٹی اور قرآن کی بارش نے ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے، زمانہ کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے محبوب کے قدموں میں آئے، قرآن کی بارش نے فقیہ امت بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہیں جانتا،
میرے محبوب کے قدموں میں آئے قرآن کی بارش نے مفسر قرآن بنا دیا۔ ہاں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نہیں جانتا، لیکن محبوب کے قدموں میں آئے قرآن کی بارش نے غسیل الملائکہ بنا دیا۔ حضرت حمزہ کو قرآن کی بارش نے سید الشہداء بنا دیا۔ ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، عربی نہیں عجمی ہیں، گورے نہیں کالے ہیں، اپنے نہیں پرائے ہیں، اور عرب کے رہنے والے نہیں حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ میرے محبوب کے قدموں میں آئے، حضور کی محبت میں قرآن کی بارش کو سمیٹا، قرآن کے ساتھ محبت کی، قرآن کی بارش نے حضرت بلال کو وہ مقام دے دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال تیرا کیا عمل ہے، چلتا تو زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ عرش بڑی اور سنائی دیتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اور فضیلت یہ ہے کہ ان چاروں کے چاروں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر براہ راست الف لام میم سے لے کر قرآن والناس کی سین تک 6666 آیات، 7 منزلیں، 114 صورتیں اور 14 سجدوں کے ساتھ پورا قرآن رسول اللہ کی شاگردی میں حفظ کیا ہے، حفظ کیا ہے رسول اللہ کی شاگردی میں۔ ہاں آپ کے لوگوں کا بھی مقام اپنا ہے، لیکن ان کو تو دیکھو نا، ابی بن کعب وہ صحابی ہیں کہ مسجد نبوی میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ آئے تو انہوں نے دیکھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، تو انہوں نے قرآن پاک بند کر دیا۔ تو میرے آقا نے مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا ابی قرآن کیوں بند کر دیا، قرآن سناؤ نا۔ عرض کی سونیا یہ تو آپ پہ اترا ہے، ہم تو چاہتے ہیں آپ قرآن پڑھیں ہم سنیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں ابی آپ سنائیں میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رمز شناس تھے۔ عرض کی سونیا کہیں لگتا ہے اللہ کا حکم آیا ہے؟ تو میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابی تجھے مبارک ہو، اللہ سمانی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے ابی سے فرماؤ اے پیارے محبوب ابی قرآن پڑھے، تم بھی سنو میں بھی سنتا ہوں، نام اللہ سما کا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو قبیلہ خزرج کہنے لگے ہمارے ابی بن کعب اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کا نام لے کر اپنے پیارے محبوب کو حکم فرمایا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، اور قرآن پاک جب تدوین کیا گیا تو یہ قرآن پاک مرتب کرنے کی کمیٹی کے صدر تھے۔ حضرت ابو زید، حضرت زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی ہیں، اور اکثر جب وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ان صحابی کی ران پہ ہوتا، اور یہ عرض کرتے سونیا میری ران ٹوٹ گئی، تو میرے آقا فرماتے زید صبر کر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا۔ تو یہ دونوں قبیلوں کا جب مقابلہ ہوا تو قبیلہ اوس والے کہنے لگے کہ مقام تو ہمارا بھی بڑا تھا، لیکن جو مقام تم نے بیان کر دیا نا اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق، قرآن کریم کی وجہ سے اللہ کا قرب جلدی حاصل ہوتا ہے، لہٰذا تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن لا ریب فیہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہم جڑیں گے، اگر اس کی تلاوت کے ساتھ ہم جڑیں گے، اگر اس کی برکات ہم حاصل کریں گے، ہم خود بھی اللہ کی نظر میں اعلیٰ اور عرفہ ہو جائیں گے۔ اعز اللہ بہذا الدین، اللہ عزت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر ہم اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نکھار پیدا فرما دیں گے۔